السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے میرے اساتذہ کرام، میری ہم مدارہ بہنوں، ہم جماعت بہنوں، میری ماؤں بہنوں، میری پیاری عزیزہ، آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے تعلیم کی اہمیت۔ فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسی طرح میری پیاری عزیزہ، اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی بیجوں کے گاڑے ہیرا کے مقام پر نازل ہوئی، وہ بھی اقرا یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے نازل ہوئی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر یہ علم ہی ہے جس کے زور بازو پر انسان ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے۔ انسان علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر سوئی جیسی باریک چیز سے لے کر بڑی بھرکم جہازوں کی ایجاد پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے اور میرے ذہن میں اجالا ہے، مجھے کیوں کر دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر ہے امن عالم کی اور تجھے اپنے ہی غم نے مارا ہے، میں طلوع ہونے والا ہوں اور تو غروب ہونے والا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، علم ہی ہمیں بہترین زندگی اور شعار سکھاتا ہے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ میری پیاری عزیزہ، یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کی بنیاد پر انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت انسان کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ میری پیاری عزیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر حکم دیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہمارے راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں پر اعلیٰ مقام حاصل عطا فرمایا۔ میری پیاری عزیزہ، اور آج کے جدید دور میں آج یہ بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور جتنے بھی ممالک ترقی کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے علم ہی کی بدولت ترقی کو اور بلندیوں کی چوٹیوں کو چھو رہے ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، سائنس کے جدید علوم اور آنے والے وقت کے بارے میں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا، لیکن ہم ہی لوگ ہیں کہ جو اس بات پر غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا ہے کہ کیا علم جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اس کائنات کی تسخیر کر سکے۔ اسی طرح علم کا مقصد جاننا ہے اور زندگی گزارنے کا راز بھی علم ہی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ایک ایسا علم حاصل کرو جو تمہاری اصلاح کر سکے۔ یہ اس علم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جو کہ علم نافع ہے، نہ کہ علم زار۔ میری پیاری عزیزہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے ذریعے فرشتوں پر برتری اور فوقیت عطا کی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دل و جان سے علم حاصل کریں، اور اگر ہمارا ملک پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں پھر بھی علم کی راہ پر گامزن ہونا پڑے گا۔ میری پیاری عزیزہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو روٹی روزی سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روٹی روزی کی انسان کو دن میں 1 یا 2 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کی انسان کو ہر سانس پر اور ہر مقام پر ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب العلم افضل من صلاۃ اللیل، کہ طالب علم کا طالب رات کی نماز سے بہتر ہے، اور یہ ساری فوقیت ہمیں صرف اور صرف علم کی وجہ سے حاصل ہے کہ علم کا طالب رات کی نماز سے بہتر ہے۔ میری پیاری عزیزہ، علم اور مال اللہ تعالیٰ کی 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم کی بدولت انسان کو بولنے کی تمیز آتی ہے کہ کس مقام پر کس طرح بولنا ہے، لہذا علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کام پڑ جاتا ہے، جبکہ علم بانٹنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح
مال میں برکت مال خرچ کرنے سے کمی ہو جاتی ہے، جبکہ علم کو خرچ کرنے سے علم میں مزید اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ میری پیاری عزیزہ، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دولت اور دنیا کی دولت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے فرمایا اختار العلم فات الملک والمال، کہ جس نے علم اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی بادشاہت اور دولت دونوں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح امام ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مشرق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشرق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر کے سنائیں، میں صرف وہ حدیث سننے آیا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور کام نہیں تھا۔ لہذا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈالے تو 1 مرتبہ مٹی سے اور 6 مرتبہ پانی سے برتن دھونے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر کتے کو سلجھا دیا جائے، یعنی کہ کتے کو سلجھا دیا جائے، اس کو تعلیم و تربیت دی جائے شکار کی غرض سے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شکار کے لیے بھیجا جائے تو اس کے شکار سے خواہ وہ اس کا شکار مرا ہوا جانور بھی ہو تو وہ حلال قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ تعلیم ہی کی بدولت کتے کو اس قدر برتری حاصل ہوئی اور اس کو اتنا کوئی